الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستو، درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں میں آزمائش کے 5 چیزوں میں آزماؤں گا، اور اس کے بعد انعامات بھی اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انعامات کا بھی وعدہ کیا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی جو آیات ہے یہ اسی طرح اشارہ کرتی ہے کہ آزمائش آئے گی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے آزمائش آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے آزمائش سے پناہ مانگ لیں کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم پر آپ آزمائش نہ لائیں۔ صحیح؟ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں۔ پیچھے آیت جو ہے وہ ہے ایمان والوں کی، وہ بھی آئے گی انشاءاللہ، میں وہ بتاتا ہوں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، یعنی کہ تم کو آزمایا جائے گا مختلف چیزوں میں۔ من الخوف، کبھی خوف کے ذریعے تم پر خوف مسلط کر دیا جائے گا، اور اس خوف کے ذریعے تمہیں اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، ہمیں آزمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور کبھی والجوع، اور کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، کبھی بھوک سے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی کبھی کمی کر دیں گے مال میں۔ جسم میں کمی کا مطلب یہ ہے کہ بیماری آ جائے گی، یا ثمرات یعنی کہ پھل وغیرہ میں کمی ہو جائے گی۔ دیکھیں، من الخوف، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف، کرونا آیا، خوف تھا، ہر ایک کو خوف تھا کہ میں نہ مر جاؤں، ہر ایک کو خوف تھا کہ یہ بیماری مجھے نہ لگ جائے، تھا نا؟ کچھ گھر میں چھپ گئے، کچھ کو چھپا دیا گیا، زبردستی قید کر دیا گیا۔ خوف تھا نہیں تھا؟ تھا نا؟ تو اللہ تعالیٰ اس وقت خوف سے بھی آزماتے ہیں، اور بھوک کی وجہ سے بھی آزماتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کے اوپر حالات ایسے آتے ہیں، مسلمان کے اوپر حالات ایسے آتے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے کہ بس میں بھوک میں مر جاؤں گا، خوف ہوتا ہے اسے بھوک کا۔ تو یہ بھوک کا خوف بھی انسان کو آتا ہے، یعنی کہ بھوک کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ، یعنی کہ بھوک کا خوف لا کر اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی کبھی مال کے اندر کمی آ جاتی ہے، کاروبار کر رہے ہیں، مال اتنا آ گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ساری چیزیں، 2 گاڑیاں لے لی، 2 گھر لے لیے، 4 ساری چیزیں ہو گئیں، پھر آہستہ آہستہ چیزیں کم ہونے لگیں، اور کم ہوتے 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 جو پہلی پوزیشن سی اس سے بھی نیچے، انسان کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرمائے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم کبھی کبھی مال کی کمی سے بھی آزماتے ہیں، کہ دیکھیں جب مال ہم نے دیا، جب خوف نہیں تھا، جب بھوک نہیں تھی، تو کیا اس نے ہمارا شکر گزار بندہ یہ بنا یا نہیں بنا؟ اگر یہ بنا شکر گزار بندہ تو پھر تو ٹھیک ہے، اور پھر جب اس کے پاس آزمائش کے ذریعے مال بھی چھنا، خوف بھی آیا، بھوک کی شدت بھی بڑھی، تو اس وقت بھی اس نے ہمارا نام لیا یا نہیں لیا؟ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جان پہ لے آتے ہیں، سب سے بڑی، مال بھی جائے، خوف آ جائے، بھوک ہو، لیکن اگر جسم بیمار ہو جائے، شدت کی تکلیف میں آ جائے، تو یہ سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اور اس پہ بھی اگر کوئی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، تو اس پہ بھی کوئی اگر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے انعامات ہیں، وہ آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور
وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی کبھی جو پھل ہیں، اناج ہے، وہ ختم ہو جائے گا، کمی پہ ہو جائے گی، اس کے ذریعے بھی اللہ آزمائیں گے کہ اب اس کی بولی کیسے ہوتی ہے۔ جب اناج تھا، چیزیں سستی تھیں، اس وقت اس کی کیا بولی تھی، یہ شکر ادا کرتا تھا۔ اب جب چیزیں آسمان کو چھونے لگی ہیں، مہنگی ہو گئی ہیں، کم ہیں چیزیں، کسی چیز کی کمی ہو گئی ہے، گندم کم ہو گئی ہے، دوسرے پھل فروٹ کم ہو گئے ہیں، یا جو ہے نا جیسے سبزیاں وغیرہ ہیں یہ کم ہو گئی، جو روزمرہ کی ضرورت ہے وہ اس میں کمی آئی ہے، تو اس کی بولی اب کیا ہے؟ اب یہ کیا شکر گزار ہے یا نہیں ہے؟ یہ آزماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ 5 چیزوں میں اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اے بشر، بشارت دو، کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نبی اطہر مبارک طیب انہوں سے کہا کہ بشارت دے دو، کس کو؟ صبر کرنے والوں کو، یہ ان جو 5 چیزوں پر صبر کرنے والا ہے انہیں بشارت دے دو۔ بشارت آگے آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا بشارت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قرآن کے اندر ہی۔ تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، اور جب میرے جو بندے ہیں، جو میرے اصحاب ہیں، ان کے اوپر جب مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں، یہی صبر کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی فوتگی ہو جائے گا یا کوئی فوت ہو جائے تو اس پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، حالانکہ صرف جو ہے نا اس پہ نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی تکلیف آئے، یہاں واضح ہے، خوف آ گیا، ٹھیک ہے، بھوک آ گئی، اس مال کم ہو گیا، یا جان میں کمی، بیماری آ گئی، یا پھل وغیرہ اور اناج وغیرہ کم ہو گیا، تو انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کے سلام آتے ہیں، یعنی کہ 5 چیزیں آپ کریں اور آپ پر اللہ تعالیٰ کے سلام نازل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ ویسے بھی صبر کرنے والوں کے بڑے انعامات ہیں، لیکن یہاں جو ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ان کے اوپر اللہ کی سلام بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا کہ جس کے اوپر اللہ کے سلام آتے ہوں، اور یہ تکلیف میں بھی نہیں ہو سکتا، مطمئن ہوگا، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، ڈپریشن کا مریض نہیں بنے گا یہ، کیوں کہ اللہ کی رحمت اس پہ برس رہی ہے، تو وہ ڈپریشن میں جائے گا؟ اس نے کام کیا ایک کام کیا، صبر کیا، جو بھی چیز مصائب آئے، چیزیں آئیں، اس نے صبر کیا، تو صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی آ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سلام بھی آ رہے ہیں۔ یہ ایک ہی 2 انعام نہیں رکھے، اللہ نے ایک انعام اور بھی دیا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایتی یافتہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایتی یافتہ ہیں، ان کو ہدایت ملی ہوئی ہے، یعنی کہ صبر جو کرتا ہے وہ ہدایتی یافتہ ہے۔ بس میں اپنے درس کو اس آخری جملے کے اوپر ختم کروں گا۔ دیکھیں قرآن کریم میں انہی چند آیات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ یہاں تو معنی وہ ہے کہ تم مدد صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد لو، مدد حاصل کرو۔ کو با محاورہ یہی ہے کہ تم صبر کرو اور پھر نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے تم مدد مانگو، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔
آج اگر ملک کا کوئی وزیر اعظم کہہ دے، وزیر اعظم تو ایک بڑا ہے، کوئی گورنر کر دے، کوئی جو ہے نا صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ دے، یہاں چھوڑیں سب کو، کوئی ایم این اے ایم پی اے بھی کہہ دے کہ بھائی میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تمہیں کچھ خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ اتنا مطمئن ہوگا کہ میں تو بھائی ایم این اے ایم پی اے میری ذمہ داری لے رہے ہیں۔ اور یہاں کون ذمہ داری لے لیں؟ اللہ رب العزت دو جہانوں کا مالک ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے، کہہ رہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ بہت